بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کر اور نہ ہی جہالت کی بات کر۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر عمل صالح 10 گنا سے 7 گنا تک باعتبار ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، روزے میرے لیے ہی ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی اپنی خواہش اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 فراختیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت اور دوسری فرحت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے تو تم چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر بادل ہوں تو 30 روزے دن پورے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اسے بدلہ ضرور دیا کرو۔ دینے کو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کے لیے اس قدر دعا کرتے رہو کہ تمہیں لگے کہ تم نے اس کی نیکی کا بدلہ چکا دیا ہے۔